بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم للہ خزائن السماوات والارض۔ آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ کا بھی ہے سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اسی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہوگا۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اسی ایک اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات اسی ایک اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک تمام کاموں کا انتظام اسی ایک اللہ کا کام ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا اسی ایک اللہ کا کام ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے خالق ہیں اور اللہ تعالی ہی ہر چیز کے نگران اور وکیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے خالق ہیں؟ بغیر نمونے کے بناتے ہیں۔ پہلا انسان بنایا بغیر انسان کے، پہلا درخت بنایا بغیر درخت کے، پہاڑ بنائے بغیر پہاڑ کے، زمین بنائی بغیر زمین کے، چاند بنایا، سورج بنایا بغیر چاند سورج کے۔ پھر اللہ تعالیٰ رازق ہیں، رزاق، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ کروڑوں اربوں انسان اور پھر لاکھوں جانور پرندے اور زمین میں رینگنے والے مختلف کیڑے مکوڑے اور لاکھوں کروڑوں مچھلیاں، تو رزق کے رجسٹر میں ہر ایک کا دانہ پانی اس کے پسند کا کھانا روز ملتا ہے۔ تمام جنات اور انسان جمع ہو جائیں، اولین آخرین، مرد عورت بچے بڑے، ہزاروں زبان بولنے والے، سینکڑوں ملکوں میں رہنے والے اربوں لوگ جمع ہو جائیں اور اپنی زندگی بھر کی ضروریات مانگیں، کیا چاہیے؟ روٹی، کپڑا، مکان، سواری، شادی، سونا چاندی، دل کا سکون، خوشیاں، عزتیں، کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں تمام مخلوق کی تمام دعائیں سن کے سب کچھ عطا فرما دیں، پھر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ سمندر میں انگلی ڈال کے نکالو تو کتنا پانی کم ہوا؟ کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ اللہ کے خزانے خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتے، وقت گزرنے سے پرانے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، شہنشاہ حقیقی۔ قیامت میں اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، دنیا میں ہزاروں سال میں جتنے طاقتور لوگ آئے وہ سب میدان میں پڑے ہوں گے اور کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہیں، تمام مخلوقات کو ایک ہی وقت میں دیکھتے ہیں، کوئی اندھیرا یا فاصلہ یا چٹان یا سمندر یا دن یا رات رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تمام مخلوقات کی آوازوں کو ایک ہی وقت میں سنتے ہیں، کوئی آواز دوسری آواز کو گڑبڑ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہیں، دلوں کے راز جاننے والے،
ماضی حال مستقبل کو ہم سے زیادہ پہچاننے والے حکیم، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان۔ اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو۔ تمام درختوں کو کاٹ کے اگر قلم بنا دیا جائے اور تمام سمندروں کو روشنائی، پھر بھی سمندر خشک ہو جائیں اور درخت ختم ہو جائیں، اللہ کی بڑائی اور کلمات بیان نہیں کی جا سکتی۔ محبت کے اسباب ہوتے ہیں۔ کوئی بہت علم والا ہے، طاقت والا ہے، خوبصورت ہے، سخاوت میں اعلیٰ ہے، رحم دل ہے، یہ محبت کے اسباب ہیں۔ یہ تمام صفات 100% اللہ تعالیٰ میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ خوبصورت اور سخی اور رحم دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دیکھو، روزانہ کئی لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، سب کو اللہ کے خزانے سے خوبصورت آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ ملتے ہیں۔ ہر بچہ بچی جب بڑے ہوئے، ہر ایک کی شکل الگ، آواز الگ، لکھائی الگ، دستخط الگ، ہر ایک کے ڈی این اے کوڈنگ الگ، اور ہر ایک کا فنگر پرنٹ الگ۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سب کے چہرے پر وہی ناک اور منہ اور کان، لیکن ہر آدمی کی شخصیت الگ ہے۔ دنیا میں کوئی دو انسان شخصیت اور پریفرنس اور خواہشات اور جذبات میں بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دوست عالم ارواح، دنیا کی مختصر زندگی، آگے برزخ اور قبر اور قیامت اور پھر جنت جہنم کا فیصلہ، انسان کی اس پوری زندگی میں سب سے بڑا دوست، ولی اور کارساز اللہ سبحانہ و تعالی۔ جو اللہ سے دوستی کرے گا ہر جگہ کامیاب ہوگا، اور جو اللہ سے تعلق ٹھیک کر لے گا تمام مخلوق سے تعلق ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی کا مقصد ہے تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنا، احکام پر چلنا، 100% سنتوں پر چلنا، دین کی محنت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا راضی ہو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایمان اور یقین کی صفات سے مالا مال ہونا، اس کے لیے نبیوں کے قصے پڑھیں۔ وقت کے خلاف، حالات کے خلاف، عقل کے خلاف، سائنس کے خلاف اللہ کے نیک بندے انبیاء علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تم ٹھنڈک اور سلامتی ہو جاؤ ابراہیم کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو عرب کے صحرا میں چھوڑ آئے، اللہ کا حکم تھا، اور وہاں اتنی شدید گرمی، نہ کوئی رہنے کی جگہ، نہ کوئی اسپتال، نہ فارمیسی، نہ بازار، نہ کوئی پانی کا انتظام، اور نہ بارش ہوتی، اور نہ زمین میں کوئی سبزہ اگتا۔ تو ہلاکت کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے نقشے تبدیل کر دیے۔ زمزم کا پانی نکل آیا جو ہزاروں سال سے کروڑوں حاجی پیتے ہوئے آ رہے ہیں، جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھل فروٹ کھانے کو دیجئے۔ ساری دنیا کے بہترین پھل مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں۔ جب انسان کی زندگی کا مقصد آخرت ہو، اللہ کی رضا ہو، اور اپنی تمام توانائیاں دین پھیلانے کے لیے اور مخلوق کی خدمت اور رحم انسانیت کی خیرخواہی میں لگا دو، اس کے لیے چلو پھرو، سفر کرو، قربانی، مشقت، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان و کائنات کا نظام مسخر کر دیتے ہیں۔ یہ فارمولہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور گھر تھا، سارہ علیہ السلام، وہاں اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے، 100 سال کے، اور سارہ بھی بہت بوڑھی ہو گئیں، 90 سے اوپر کی ہو گئیں۔ ڈاکٹری اعتبار سے اس گھر میں اولاد کی کوئی امید نہیں تھی۔ فرشتے آ گئے، آپ کے گھر میں لڑکا ہوگا، اس کا نام بھی لے کے آئے، اسحاق۔
اس کے بعد جب وہ بڑے ہوں گے ان کی شادی ہوگی، ان کے گھر میں ایک اور لڑکا ہوگا، یعقوب علیہ السلام۔ جس گھر میں اولاد نہیں تھی 100 سال تک، جب ہونے لگی تو بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ اس فیملی میں آئے ہیں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب و یوسف اور اس کے آگے علیہ السلام۔ یہ بچے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے خزانے سے آ رہے ہیں۔ اس طرح سے ایمان یقین سکھایا جاتا ہے۔ دین کی محنت کرو، اللہ سے مانگو۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کر دی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، میری مغفرت فرمائیے، مجھے ایسی بادشاہت دیجئے میرے بعد کسی اور کو مت دیجئے۔ لو جی، ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع، اور پرندوں چونٹی کی بولی سمجھ لیتے، اور تخت سلیمان ایک وقت میں 6 لاکھ آدمی بیٹھ کے، پھر اتنے پرندے سایہ کرتے، پھر ہوا چلتی، اور ایک صبح شام میں 1 مہینے کا سفر، نہ پائلٹ ہے، نہ پٹرول ڈالنا ہے، نہ زور کی آواز ہے، نہ کوئی ماحول خراب ہوتا ہے، نہ دھواں ہے، نہ بدبو ہے، جہاں چاہو جاؤ۔ اور ہزاروں سال کے بعد بھی انسان کے بنائے ہوئے جہاز تخت سلیمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کے دربار سے کوئی ہدیہ، تحفہ، ایک شاہی عطیہ ملتا ہے، وہ چھپر پھاڑ کے انسان کی تمناؤں اور خواہشات سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تم دین کی محنت کرو، دنیا سے نظریں ہٹاؤ، لذات اور اس پر قابو پاؤ اور خواہشات پر قابو پاؤ، اپنے ذہن اور فکر اور توانائی اور صبح و شام کے غم اور ہم اور افسوس اور آنسو دین پھیلانے کے لیے دعوت اور تبلیغ میں لگاؤ، بچے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، عالم بھی، جاہل بھی، اپنی توانائیاں دین پھیلانے میں لگاؤ۔ چل پھر کے فون سے، نیٹ سے، کتابوں سے، انسانوں سے ملاقات کر کے، انفرادی، اجتماعی اور نشر و اشاعت سے اور ترجمے سے، اور نہیں ہے تو دعاؤں سے، تمام عالم میں جتنے رنگ اور نسل کے لوگ رہتے ہیں اور جتنے انسان تا قیامت آئیں گے اور جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ان میں اللہ کی بڑائی اور توحید، رسالت، آخرت کے مضامین عام کرنا، چل پھر کے فون سے، نیٹ سے، کتابوں سے، کسی طریقے سے دین کی محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امن اور صحت دیتے ہیں جب اس کی کوئی امید نہ ہو۔ کوئی جہاز گر رہا ہے، سمندر میں طوفان آ گیا، زمین میں زلزلہ آ گیا، اسپتال میں ICU میں مریض چلا گیا، مشینوں پر لگا ہے۔ جب سائنس اور انسانی تجربے اور مادی مشاہدات اور انسانوں کے بنائی ہوئی عقلیں، ان کے آلات، جب کوئی نہیں بچا سکتا، تمام انسان ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے جب زندگی کی کوئی امید نہیں ہوگی، اولاد دیں گے جب اولاد کی کوئی امید نہیں ہوگی، رزق دیں گے رزق کی کوئی امید نہیں ہوگی۔ ناممکن کو ممکن بنا دینے والے۔ انسان کی جو غلطی ہے، انسان کی غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ زندگی بھر اپنا جان، مال، وقت، ذہنی منصوبے اور تدبیریں اور وہمی اور ظنی خیالات اور عقلی اور خیالی گھوڑے اور انسانی مشاہدات اور تجربات اور اشکال اور جزیات اور دنیاوی اسباب اور وسائل کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ Man-made plans, prescriptions, intellectual thoughts, means and resources, shapes and forms, seen system, cause and effect۔ لیکن اللہ نے جو یقینی وعدے فرمائے ہیں، ان کی شرطیں پورا کر کے اس کا مستحق نہیں بنتا، اور اللہ تعالیٰ کے غیبی جو خزانے ہیں ان سے براہ راست استفادہ کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ پورا قرآن و حدیث اللہ کے وعدوں وعید سے بھرا پڑا ہے۔ یہ احکام پورے کرو،
ہم تمہاری تمام مشکلات پردہ غیب سے حل کر دیں گے. یہ احکام پورے کرو صحیح یقین کے ساتھ. اللہ کے وعدے ہیں ایمان پہ. قد افلح المؤمنون وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. صرف ایمان پہ وعدے پڑھو، عزت دیں گے، اجر عظیم دیں گے، نجات دیں گے، فتح دیں گے، کامرانی دیں گے. تو ایمان پر برکتیں نازل ہوتی ہیں. پھر ایمان کی محنت کی طرف بلایا گیا. یا ایھا الذین آمنو آمنو، ایمان لاؤ. کہیں فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے ہیں، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ. تو دین کی محنت ہے، علم حقیقی سیکھنا، اللہ کے وعدوں کا علم، ایمان بڑھانے کی محنت کرنا. اللہ کے وعدے ہیں ذکر و عبادت پر. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کے وعدے ہیں شکر پر. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر کریں گے ہم نعمت کو بڑھا دیں گے. اگر آپ خوبصورت ہیں، گھر میں ہیں، بچے بڑے، گاڑی سواری، گھر بھی اچھا ہے، آمدنی بھی اچھی ہے، خوب شکر کریں. اللہم لک الحمد ولک الشکر ھذا من فضل ربی اللہم زد فزد ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ اللہم بارک علیہ. یہ شکر کے کلمات ہیں. تو خوبصورتی، مال اور اولاد اور گھر بار اور سواری، یہ چیزیں باقی رہیں گی اور بڑھ جائیں گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تقوی کے اوپر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو ہم ایسی جگہ سے ہم اس کو ہر پریشانی اور تنگی سے نجات دیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے کہ اس کو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ 1000 دینار کی آیت کہلاتی ہے کہ اے ابو ذر، اگر لوگ صرف اس ایک آیت پر عمل کر لیتے تو دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور تقوی نوافل کو نہیں کہتے، نوافل ذکر، نوافل حج. تقوی کہتے ہیں حرام اور مکروہ اور شک و شبہ کی چیزوں سے بچ جانا. جس چیز کو علماء کرام عالمات بتاتے ہیں کہ یہ چیز اس سے بچو، ان تمام غلط کاموں سے رک جانا. یعنی تقوی کہتے ہیں ڈونٹ ڈو، مت کرو، بد نظری مت کرو، حرام مت کھاؤ، غیبت مت کرو اور بیٹھے بیٹھے ثواب لو. کام مت کرو اور مزدوری لو. کام مت کرو اور ہزاروں لاکھوں کماؤ. اس کو کہتے ہیں تقوی. اللہ کے وعدے ہیں توبہ استغفار. ایک اور کھڑکی ہے، غلطی ہو گئی، اب دوسری کھڑکی سے آ جاؤ، توبہ استغفار کی. نوح علیہ السلام کی دعوت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام کی دعوت تھی کہ اپنے رب سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بہت بخشنے والے ہیں. تم پر موسلا دھار بارشیں بھیجیں گے. یعنی بارشیں وقت پر ہوں گی تو تمہاری زراعت، پھل فروٹ، سبزیاں، یہ گندم چاول وقت پر یہ اچھی فصل ہوگی. تمہاری اکانومی اچھی ہوگی تو ملازمتیں اچھی ہوں گی، تو ایکسپورٹ اچھی ہوگی، تو کرنسی اچھی ہوگی. یہ سب رزق کے وعدے ہیں. تمہارے مال اور اولاد بڑھا دیں گے، تمہارے لیے باغات لگا دیں گے، تمہارے لیے نہریں چلا دیں گے. ایک استغفار پر 5 وعدے کیے. اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں دعا پر. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آپ کے رب نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ کے وعدے ہیں دین کی حفاظت پر. احفظ اللہ یحفظ کا، یہ حدیث شریف میں ہے. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور حدیث شریف میں ہے یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا.
اور قرآن شریف میں ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وعد وعید کا پورا نظام ہے، ہر گھڑی، ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے اللہ کے احکامات آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ ان احکامات کو سیکھنا، ان کو سنت طریقے سے یقین اور اخلاص سے پورا کرنا۔ بہترین اعمال سکھائے گئے۔ علم دین سیکھو، قرآن کا ایک آیت سیکھ لینا 100 رکعت نفل کا ثواب، اور علم دین کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل کا ثواب۔ پھر ذکر، باقیات الصالحات، چند منٹوں میں پہاڑوں کا ثواب۔ چلتے پھرتے کام کاج، سواری پیدل، قرآن پڑھو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، تسبیح تلاوت میں لگو، دعاؤں میں لگو۔ پھر دین کی محنت ہے، دعوت۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ دین کی محنت کرنا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو دوسروں کو دعوت دینے والا، اس کو دوسروں کے اعمال کا اجر و ثواب اس کو بھی ہوتا ہے۔ دوسروں کو نیک کام کی ترغیب دینا ایسا ہی ہے جیسے اس نے نیک عمل خود کیا۔ تو دعوت تبلیغ کرنے والے ایک داعی، وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن پیچھے دیکھا تو ہزاروں لوگ حج کو گئے، ہزاروں صدقات دیے گئے، ہزاروں بچے عالم حافظ بنے، تو اس کے اجر و ثواب اس کے کھاتے میں بھی آ گیا۔ کسی آدمی کو دعوت دیں، کوئی آدمی دین میں آ گیا، مسلمان ہو گیا، اس کو دین سکھاؤ، ساری زندگی جو نیک اعمال کرے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی آئے گا۔ پھر تزکیہ نفس کی محنت ہے، اپنے دلوں کو برے اخلاق سے پاک کرنا۔ تکبر ہے، کفر و شرک اور نفاق اور حرص اور لالچ اور ریاکاری اور غیبت اور شکایت، اپنے دلوں کو تمام گندگی سے پاک کرنا۔ اخلاص، تقوی، حیا، توکل، احسان، صبر، شکر، رضا بالقضاء، اچھی صفات لانا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کو اجر و ثواب بہت بڑھا کے دیں گے۔ ایک ہوتا ہے 1 پاؤنڈ یا 1 کلو مٹی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک ہے 1 پاؤنڈ کوئی لوہا، اس کی تھوڑی سی قیمت ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے 1 پاؤنڈ سونا، ہیرا، اب اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ تقوی والوں کی زندگی گولڈن ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اولیاء اللہ لاکھوں رکعت کا ثواب پائیں، اور اولیاء اللہ کے ساتھ چند لمحے ان کی باتیں سننا، ان کے ملفوظ، ان کی نصیحتیں سننا، اپنے دل میں لانا، ان کی روحانی مجالس سے استفادہ کرنا، یہ سینکڑوں برس کی بیر یا نوافل سے بہتر ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا مٹھی بھر جو کے دانے خیرات کرنا، بعد میں جو لوگ آئے سونے کے پہاڑ خیرات کر دیں، اس سے بھی افضل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دل میں ایک احسانی کیفیت ہوتی ہے، اس کی تلاش میں، اس کے لیے لوگ بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، مراقبہ، مشاہدہ، معائنہ، اس کے لیے ریاضتیں، اس کے لیے اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ محنت کرنا، یہ راستہ بھی کھلا ہے۔ اولیاء صدیقین کے مقامات کھلے ہیں، صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، اس کے بعد کے روحانی کمالات سب دروازے کھلے ہیں۔ محنت کرو۔ اور اگلا راستہ ہے خدمت خلق، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ مسلمان بیمار کی عیادت کو جانا، 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ مسلمان کے لیے مسکرانا، یہ تو صدقہ ہے، سلام کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، مصافحہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور مسلمان کی خدمت کے لیے جانا،
مسجد میں 10 سال کے نفل اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے۔ داعی کی مثال ہے جیسے زیتون کا درخت، کہ اس کا ہر حصہ اس میں برکت ہے، شجرۃ مبارکہ۔ زیتون کا تیل زبردست، اور زیتون کا فروٹ وہ سلاد میں استعمال ہوتا ہے، زیتون کے پتے، زیتون کے شاخیں اس کے مسواک بنتی ہیں۔ زیتون کا اگر درخت کوئی جلا بھی دے، اس کی راکھ بھی استعمال کی جاتی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مومن کی مثال ہے پھلدار درخت، کہ لوگ پتھر ماریں تو وہ جواب میں پھل دیتا ہے۔ مومن کی مثال ہے بادل کی طرح، ساری دنیا میں جاؤ، صاف پانی پہنچاؤ، اور کسی سے بل اور بدلہ مت مانگو۔ مومن کی مثال ہے سورج کی طرح پھرنا، ہر جگہ روشنی پھیلانا، اور کسی سے بل اس کو اجر اپنا بدلہ نہیں مانگنا، آپ کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپس کی زندگی میں بہترین معاشرہ، اخلاق، مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق، رحماء بینہم، یہ آپس میں مہربان ہیں۔ فاعفو واصفحو، درگزر کرو، معاف کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھے طریقے سے دفع کرو۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ تہادو تحابو، تحفے دو آپس میں، محبت بڑھے گی۔ اور جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تعلق توڑے اس سے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہ فرشتوں والی صفات اور یہ محنت جو کرے گا اور اللہ کے راستے میں اور بزرگوں کی مجالس میں، اسی کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے نہ کسی گرامر کی ضرورت ہے، نہ کسی زبان کی ضرورت ہے، یہ تو آدمی کی قلبی کیفیت کا پلٹ جانا، آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف متوجہ ہو جانا، موت سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جانا، اور اپنی صلاحیتیں، فکر، رائے، مشورہ، اپنے آنسو، اپنا دل، دماغ، اس کو دنیا کی خواہشات اور لذات اور اپنی ضروریات سے ہٹا کے اس کو دین پھیلانے، دعوت، تبلیغ، تزکیہ نفس، خدمت خلق میں لگا دینا۔ دنیا کی زندگی یہ تو بار بار آنے والے تقاضے ہیں، حکموں والی زندگی ہے، اور پھر فرض اور واجب اور سنت اور حلال ہر چیز کا خیال کرنا ہے، پردے اور حیا سے رہنا ہے، سادگی اور نظام الاوقات سے رہنا ہے، مشقت اور قربانی میں صبر کرنا ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق 100% دین لے کے آنا ہے۔ یہ کلاس روم ہے، امتحان ہے، مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے، آرام سکون کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، مومنین مومنات کو اللہ برکت والی زندگی یہاں پہ بھی دیتے ہیں۔ پھر دنیا کی زندگی میں احوال اور حالات اور ذمہ داریاں یہ بڑھتی جاتی ہیں، آخر دنیا سے جاتا ہے آدمی، جنت میں گیا، اب یہ خواہشات اور مزے کی زندگی شروع ہوئی، سب روک ٹوک ختم ہوئی، نہ وقت کی پابندی ضروری، نہ کوئی سادگی کی ضرورت، پورے آپ دنیا سے 10 گنا بڑی چیزیں اور بادشاہت آپ کے لیے، اور سارے باغات اور محلات اور سونا اور چاندی اور زیورات اور ملبوسات یہ آپ کے لیے۔ یہاں نہ پردے کی ضرورت ہے، یہاں نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ یہاں جنت میں آپ کو نماز روزے کو کام کرنا ہے، نہ یہاں بینک، نہ اسپتال، نہ سرکار، نہ کریڈٹ کارڈ، نہ چور، نہ ڈاکو، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے عیار مکار سارے گئے جہنم میں، صرف نیک اور مخلص اور اچھے یہ آئے جنت میں، اور یہاں سکون، اطمینان اور راحت اور عیش اور جوانی اور لذت اور خوبصورتی اور مزہ بڑھتا ہی چلا جائے۔ ایک جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک جنتی عورت آسمان سے جھانک لے، پورے آسمان زمین روشن اور خوشبو سے بھر جائیں، وہ سمندر میں تھوک دیں، نمکین سمندر میٹھا ہو جائے، ایک انگلی اور ایک زیور کا ذرا سا ٹکڑا دکھا دیا جائے، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، 70 جوڑے پہنے نور کے،
اور ہر جوڑے میں خوبصورتی بڑھتی چلی جائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب آپ دیکھیں گے بہت ساری نعمتیں اور ایک بڑی بادشاہت دیکھیں گے، اور جنت کی نعمتیں، ہزاروں سال باغات میں عیش، ہزاروں سال محلات میں عیش، گھڑی کو اور کیلنڈر کو اور سورج کو آپ کے لیے روک دیا گیا۔ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے آنے لگتی ہے۔ پہلا گروہ 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہیں۔ جنت کے دروازے 70 سال کا فاصلہ ہے، ایک دروازہ کھولو 40 سال کا فاصلہ ہے، 70,000 آدمی ایک ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ ابھی داخل ہو گئے، جہاں تک آپ کی نظریں جائیں، جہاں تک آپ کا خیال، یہ سب آپ کا ہوا۔ ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا، 100 سال تک دوڑتے رہو، درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ 3 نعمتیں دنیا میں کسی کو نہیں ملتی، نہ بادشاہ، نہ ملکہ، نہ شہزادی، نہ ارب پتی۔ کیا آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ ہمیشہ جوان رہتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں؟ نہیں۔ ہر ایک پر بڑھاپا آتا ہے، غم آتا ہے اور بیماری آتی ہے۔ جنت میں چلے گئے 3 ٹائٹل ملیں گے، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ آپ صحت مند رہیں گے، کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ سے ملاقات، اللہ پاک کا دیدار۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے شاداں ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا راضی ہو جانا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، وہاں جو مانگیں گے ملے گا، ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ادخلوها بسلام آمنین، تم سب اس میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ اور ایسی چیزیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال بھی آیا، لذتیں، برکتیں اور کرامتیں بڑھتی چلی جائیں، ہمیشہ کی عزت اور سعادت اور نیک بختی۔ فرشتے ہر دروازے سے سلام کرتے ہوئے آئیں گے، 70,000 کمرے، ہر کمرے میں 70,000 دروازے، ہر دروازے سے 70,000 فرشتے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے ہر دروازے سے سلام کرتے ہوئے آئیں گے، تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا تھا، دیکھ لو اب اس دنیا میں تمہارا انجام کتنا اچھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے رب کا سلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، ہمارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، عالم کو، جاہل کو، ہر ایک کو زندگی کی حقیقت سمجھنے اور اس کے لیے دین پھیلانے کی محنت کرنے میں قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا بدیع السماوات والارض، یا سمیع الدعاء، یا حنان، یا منان، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اے اللہ، جتنے مرحومین ہمارے آبا و اجداد، دوست، بھائی بہن جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائیے۔
اے اللہ ان کو قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، آخرت میں آسان حساب عطا فرمائیے، عرش کا سایہ عطا فرمائیے، پل صراط پر سے بجلی کی تیزی سے گزار دیجیے، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو دنیا میں زندہ ہیں، صحت اور شفا، تمام بیماریوں سے حفاظت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ تنگی میں ہیں، آسان رزق عطا فرمائیے۔ اے اللہ امن اور سلامتی عطا فرمائیے، ہر امتی، ہر بھائی بہن کو برکتیں، کرامتیں، عزتیں عطا فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ ہمارے بھائی بہن بزرگ مستورات یہ گھروں میں رہنے والے، اے اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائیے، سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ شکر والی زندگی ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے۔ بہترین زندگی کا طریقہ، اس کا علم سکھا دیجیے، اس کے اسباب اور وسائل دیجیے اور اس پر استقامت دیجیے۔ شیطان و نفس کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، برے اخلاق سے حفاظت فرمائیے۔ تمام روئے زمین پر جو منکرات آ رہے ہیں ان کو ختم فرما دیجیے، بری چیزوں کو ختم فرما دیجیے، سنتوں کا احیاء فرما دیجیے۔ تمام روئے زمین پر جو معروفات سنت طریقے مٹائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کو دوبارہ زندہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی عالی محنت میں قبول فرمائیے، اس کے مواقع عطا فرمائیے۔ اللہم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعی مشکور وعملا صالحا متقبل مبرور برحمتک یا عزیز یا غفور۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک